حضرت سیدنا ابو حفص بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ نے توبہ کیوں کی؟ کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور میں اس کے عشق میں ایسا مبتلا ہو گیا کہ میں ہر وقت اس کی یاد میں کھویا رہتا، اور میں نے اسے حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی میری جانب کوئی رغبت نہیں کرتی تھی۔ کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ ایک یہودی جادوگر ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کا جادو، وہ اس فن میں ایسا کامل ہے، ایسا ماہر ہے کہ اس کا جادو ہمیشہ اپنے اثرات دکھاتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ کہا میں اس یہودی جادوگر کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے فلاں لڑکی سے پیار ہے، محبت ہے، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس جادوگر نے کہا کہ تم مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ 40 دن تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام میں اچھا کام ہے، 40 دن تم نے کوئی ایسا اچھا کام، نیکی کا کام نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی مجھے حاصل ہو جائے، میں کوئی نیکی نہیں کروں گا۔ کہا 40 دن کے بعد میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی کامیابی نہیں ملی، وہ لڑکی تو میری طرف راغب بھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا غور کرو، تم نے کچھ تو اچھا کام کیا ہوگا۔ کہا میں نے کہا میں نے تو کوئی ایسی قابل ذکر نیکی نہیں کی، ہاں ایک بات ہے، اگر تم اس کو نیکیوں میں شمار کرتے ہو، میں سڑک پہ گزر رہا تھا، ایک پتھر تھا، میں نے اس پتھر کو اٹھایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کہا کہ اس یہودی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، وہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اور روتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ 40 دن تو نے اپنے اس کریم رب کے قرب سے دوری اختیار کر لی، کہ وہ رب جو تیری اس ایک ادا سے اتنا پیار کرتا ہے، کہ اس رب نے تیری ایک نیکی کو رد نہیں کیا، جس نے میرے سالوں کی محنت، میرے اپنے مجاہدے، ریاضتیں جو میں کر کے جادو کے اس مقام پر پہنچا تھا کہ جب بھی جادو کرتا ہوں اس کا اثر نظر آتا ہے، 40 دن تو اپنے اس کریم رب کی معرفت سے جدا رہا، ایک لڑکی کی محبت کی وجہ سے، جس رب نے تیری ایک ادا کو قبول کرتے ہوئے میرے سارے جادو کو ناکارہ کر دیا، ناکام کر دیا، تو نے اس رب سے دوری اختیار کی فقط ایک لڑکی کی محبت کی وجہ سے۔ وہ ایسا کریم رب ہے جو تیری ایک ادا کو اس قدر قبول کرتا ہے کہ میرا سارا جادو ناکام ہو گیا۔ کہا کہ میں غش کھا کے گر پڑا، اور جب میں ہوش میں آیا تو ادھر وہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے بھی اسلام۔ کہا یہ سگنلز، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو محترم احبہ، آج ہم یہ ارادہ کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ آج ہم نے توبہ کے ایک بیسک بنیادی اصول سیکھا ہے، اس پر بہت تفصیل ہے، تزکیہ نفس کے مراحل طے کرنے کا طریقہ، گناہوں سے بچنے کا طریقہ، تقوی کے مراحل طے کرنے کا طریقہ، لیکن کم از کم اگر ہم فقط اس لفظ پران کو سیکھ لیں کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہم توبہ میں تاخیر نہیں کریں گے۔ دیکھیں 2 قسم کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں توبہ کرنے والوں کے۔ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ تو ان کی ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیں، جہالت کی وجہ سے، شیطانی وسوسے کی وجہ سے، نیگلیجنس کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اگر ان سے گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ جل وعلا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی وقت توبہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، یعنی آئندہ میں نے کبھی گناہ نہیں کرنا، اس ارادے سے اگر وہ پختہ توبہ کر لیں تو اللہ جل وعلا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں انی تبت الان، ابھی میں نے توبہ کی۔ اب دیکھیں یہاں بھی جہالت نہیں کہا، ایک یہ ہے کہ شیطان کے حملوں کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تاخیر نہیں کرتا توبہ میں، فوراً پران کو یاد کر کے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں توبہ کر لیتا ہے، ڈیلے نہیں کرتا، لیکن وقت توبہ اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کرم سے آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اگر اس کا یہ ارادہ پختہ ہے اور توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، اللہ جل وعلا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وقت توبہ اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ٹھوکر کھائی، پھر شیطان نے حملہ کیا، پھر گناہ ہو گیا، لیکن وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتا۔ ایک وہ لوگ ہیں اللہ جل وعلا ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسرے وہ ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حج کرنے دو نا، حج کے بعد دیکھو میری زندگی میں کیسا انقلاب برپا ہوگا، یہ رمضان تک انتظار کرو، رمضان شریف کے بعد دیکھو رمضان شریف میں میری روحانی دنیا اور میری زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ تم مجھے ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی پاؤ گے۔
یار فلاں لڑکی سے میں بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مجھے اس کے پاس جانے دو، ایک مرتبہ میں نے خواہشات کی تکمیل کر لی، اس کے بعد دیکھو میری زندگی میں کیسی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اتنے وقت سے اس حرام کاروبار میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اب میرے لیے کچھ رستے ہموار ہوئے اور اب آپ نے مجھے توبہ کا طریقہ بتانا شروع کر دیا، مجھے کم از کم اتنا پیسہ کمانے دو، اس بزنس میں کامیابی حاصل کر لوں، پھر دیکھو میں توبہ کروں گا اور مجھے توبہ پر استقامت ملے گی۔ ایسے لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا، یہ تاخیری حربے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا، یہاں بجہالت نہیں فرمایا، جس کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، پہلے گناہ کرتے ہیں کس وجہ سے؟ غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لیکن کیا ہے؟ ثم یتوبون من قریب، جو ہی گناہ کی وہ خواہش دل سے نکل جاتی ہے فوراً پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ بھائی جب خواہش ہی ختم ہوگی، شیطان کا غلبہ ہوا، شہوت غالب آئی اور پھر وہ خواہش کی تکمیل بھی ہوگی، اب توبہ میں تاخیر کیوں؟